فضل الرحمان اس وقت جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں۔ آپ یہ براہ راست مناظر ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جلسہ عام سے خطاب کیا۔ اس سے پہلے بھی دیگر کئی رہنماؤں نے جلسہ عام سے خطاب کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے بھی جلسہ عام سے خطاب کیا اور سب کی جو تقاریر ہیں ان کا لب لباب ایک ہی ہے کہ معیشت کمزور ہو چکی ہے، یہ حکومت نااہل ہے، نہ معیشت صحیح کر پائی، نہ کاروباری طبقے کو کوئی ریلیف دیا گیا، نہ کسانوں کو کوئی ریلیف دیا گیا، نہ مزدوروں کو کوئی ریلیف دیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اس وقت کنٹینر پر موجود ہیں اور جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت جو متحدہ اپوزیشن کے یہ سربراہان ہیں، حکومت جانے کی بات کی جا رہی ہے کہ حکومت جائے گی تو معاملات حل ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ معاملات جمہوری طریقے سے حل ہونے چاہیے، کیونکہ اس وقت جو جمہوریت ہے وہ ویسی جمہوریت نہیں جو 73 کی جمہوریت تھی۔ آپ ملک کے کونے کونے سے، دور دراز علاقوں سے طویل سفر کی مشقت برداشت کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ آپ جس ولولے کے ساتھ آئے ہیں، جس جذبے کے ساتھ آئے ہیں، جس عزم کے ساتھ آئے ہیں، میں اس جذبے کو، اس ولولے کو اور اس عزم کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، اس وقت ہمارے اجتماع میں تمام سیاسی قائدین موجود ہیں۔ میں تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان تمام جماعتوں کا باہمی یکجہتی کا فیصلہ در حقیقت ایک قومی یکجہتی کا اظہار ہے، جس نے ہمارے مطالبے کو کسی ایک جماعت یا ایک تنظیم کا مطالبہ نہیں بلکہ اسے ایک قومی مطالبے کا روپ دھار لیا ہے۔ میرے محترم دوستو، آج اس اجتماع نے، یہ سنجیدہ اجتماع ہے اور پوری دنیا اس کو سنجیدگی سے لے۔ جب ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں ایک انصاف کی، عدل پر مبنی ایک نظام چاہتے ہیں جو عوام کی مرضی سے ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ عوام کا حق ہے کہ اس کے لیے ایک اجتماع کی صورت میں وحدت کا مظاہرہ کریں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، اس کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی طرف ہے، جس کی بنیاد پر اس مہینے کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اور اس اجتماع کا ہم آغاز کر رہے ہیں تو اللہ کی رحمت بھی برس رہی ہے۔ کتنا مبارک اجتماع ہے، کتنے مبارک وقت میں ہو رہا ہے۔ اور جب ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ناموس رسالت کی توہین کرنے والے اور عقیدہ ختم نبوت کے خلاف سازشیں کرنے والے وہ میدان میں اتر رہے ہیں، تو آج ربیع الاول کا مہینہ اور ناموس رسالت کا دفاع، ربیع الاول کا مہینہ اور ختم نبوت کے عقیدے کا دفاع، یہ سب ایک مبارک اجتماع ہے، مبارک فعال ہے جو آج اس وقت پوری قوم کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی کی ہوئی ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم سب لوگوں کا مطالبہ ایک ہی ہے کہ 25 جولائی 2018 کو جو الیکشن پاکستان میں ہوئے تھے وہ فراڈ الیکشن تھے، وہ بدترین دھاندلی کا شکار ہوئے تھے۔ ہم نہ کرتے ہیں اور نہ ان نتائج کی بنیاد پر بننے والی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب ایک ہی فیصلہ کرنا ہے کہ اس حکومت کو جانا ہے۔ بڑی مہلت دے دی، 1 سال کی مہلت بہت مہلت ہے، مزید اس حکومت کو ہم مہلت دینے کے روادار نہیں ہیں۔ یہ قوم آزاد کی ہے اور یاد رکھیں، اس
मुल्क में इनकी नाअहली के नतीजे में मुल्क की मईशत तबाह हो गई है। जिस रियासत की मईशत बैठ जाए वो रियासत अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकती। अगर सोवियत यूनियन अपना वजूद बरकरार नहीं रख सका तो पाकिस्तान भी। मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त जलसा आम से खिताब कर रहे हैं और उनका ये कहना था कि जिस वलवले और अज़्म के साथ आप लोग आए, मैं उसे सलाम पेश करता हूँ। इज्तिमा में मौजूद तमाम सियासी जमातों के कायदीन की आमद पर उन्हें खुशामदीद कहता हूँ और इसका ये वाज़ेह पैगाम है कि ये मुल्क की यकजहती है। इन्होंने कश्मीर को बेचा है, कहते हैं हम कश्मीर की बात कर रहे हैं। हमें कहा गया आप इन दिनों में आजादी मार्च न करें। एलओसी के ऊपर हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में बड़ी टेंशन है, सरहद के हालात बड़े पेचीदा हैं, आप ये जलसा न करें इस मौके पर। हमने कहा कि ये अजीब बात है कि कश्मीर के सरहद पर तो बड़ी टेंशन है, तनाव है, जिसकी वजह से हमें जलसा नहीं करना चाहिए, लेकिन करतारपुरा कॉरिडोर खोलने के लिए हिंदुस्तान से दोस्ती की पींगें बढ़ाई जा रही हैं। ये कैसा टेंशन है कि एक तरफ कहते हैं ये टेंशन है और दूसरी तरफ दूसरा दरवाजा खोलने के लिए आप हिंदुस्तान के साथ पींगें बढ़ा रहे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज कश्मीरियों को तन्हा छोड़ दिया गया है। आज कश्मीरियों को इस मौजूदा पाकिस्तानी हुक्मरानों ने मोदी के रहम करम पे छोड़ दिया है। आज ये इज्तिमा पाकिस्तानी कौम का इज्तिमा, तमाम सियासी जमातों का इज्तिमा एक आवाज के साथ ऐलान करता है कि हुकूमत को परवाह किए बगैर अवाम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। अवाम कश्मीरियों की जंग लड़ेंगे, उनकी आजादी की जंग लड़ेंगे, उनकी हक खुद इरादियत की जंग लड़ेंगे, उनके आइंदा मुस्तकबिल की जंग लड़ेंगे और कश्मीरी अवाम कभी भी अपने आप को तन्हा महसूस नहीं करेंगे। हम लेके रहेंगे मोहतरम दोस्तों, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हम छीन के रहेंगे, हम तुमसे लेंगे। तुम्हें देना पड़ेगी, तुम्हें देना पड़ेगी। हम मर के लेंगे, हम छीन के लेंगे, मौलाना लेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, मुल्क की मईशत तबाह हो गई है, महंगाई ने घर कर लिया है। गरीब आदमी सुबह शाम के लिए राशन खरीदने के काबिल नहीं रहा। गरीब माएं अपने रोजगार के लिए अपने बच्चों को बेचने पे मजबूर हो गई हैं। नौजवान खुदकुशियां करने पे आ गए हैं। रक्शे वाला रक्शे को आग लगा रहा है। छोटा दुकानदार को बर्बाद देख रहा है। आम आदमी आज जिस कर्ज में मुब्तला है, क्या हम कौम को हमेशा के लिए इन नाअहल हुक्मरानों के रहम करम पे छोड़ दें? Go selected, go selected, go selected। इन लोगों को अपने ही कौम के गरीबों के साथ, मिस्कीनों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, नौजवानों के साथ, बेरोजगारों के साथ मजीद खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इन्होंने कहा था हम 50 लाख घर बनाकर देंगे। 50 लाख घर बनाना तो दूर की बात है, 50 लाख से तो वो ज्यादा गिरा चुके हैं। 50 लाख से ज्यादा घर गिरा चुके हैं। लोगों को बेघर कर दिया गया है। आप गरीबों के रोजाना के इंटरव्यू देख रहे हैं, किस तरह उनके घरों को उजाड़ा गया है। नौजवानों से कहा गया था
کہ آپ کو 1 کروڑ نوکریاں دی جائیں گی. 1 کروڑ نوکری تو دور کی بات ہے، 20 سے 25 لاکھ نوجوان 1 سال کے اندر مزید بے روزگار ہو گیا ہے. جھوٹا وزیر ہاں، یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان اتنا خوشحال ہوگا کہ لوگ نوکریوں کے لیے باہر سے آئیں گے. باہر سے آئے ہیں لوگ، لیکن 2 بندے آئے ہیں، ایک اسٹیٹ بینک کا گورنر اور ایک FBR کا چیئرمین. یہ 2 بندے باہر سے نوکری کے لیے آئے ہیں، ان 2 کے علاوہ کوئی نہیں آیا. اور وہ بھی مولانا فضل الرحمان جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں اور انہوں نے کرتارپور راہداری کھولنے پر بھی اعتراض اٹھایا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آج کا اجتماع یہ پیغام ہے کہ عوام کشمیر والوں کے ساتھ ہیں، ان کی حق خود ارادیت کے ساتھ ہیں. ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مہنگائی نے ملک میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں، غریب مائیں نوجوان خودکشیوں پر مجبور ہو چکے ہیں. ہم پاکستان کی غلام معیشت کو تسلیم نہیں کرتے. اور جب پاکستان کی بنیاد بنی تھی تو اس وقت جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا پہلا افتتاحی جلسہ ہو رہا تھا تو قائد اعظم نے اس وقت کہا تھا کہ مغربی معیشت اس نے سوائے جنگوں کے اور سوائے فسادات اور تباہیوں کے ہمیں کچھ نہیں دیا ہے. ہم مغربی معیشت کو تسلیم نہیں کرتے. ہمیں چاہیے تو ہم قرآن و سنت کے مطابق پاکستان میں معاشی نظام چاہیں گے. آج قائد اعظم کی روح تم سے پوچھ رہی ہے کہ کہاں ہے وہ معیشت جس کے تصور پر میں نے پاکستان بنایا تھا، اور آج تم نے میرے پاکستان کو غلام بنا دیا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس وقت پاکستان کی سن 1940 میں قرارداد پاس ہو رہی تھی، اس قرارداد میں قائد اعظم نے صرف پاکستان کا تصور پیش نہیں کیا تھا. اس زمانے میں یہودی فلسطینیوں کی سرزمین پر بستیاں آباد کر رہے تھے. قائد اعظم نے اس وقت کہا تھا کہ فلسطینیوں کی سرزمین پر یہودی بستیاں ناجائز ہے اور ہم فلسطینیوں کے شانہ بشانہ ان کے حقوق کی جنگ لڑیں گے. یہ ہے پاکستان کا پہلی تجویز، اور یہ ہے قائد اعظم کا فلسطینیوں کے ساتھ کمٹمنٹ. اور جب اسرائیل وجود میں آیا، سن 1948 کو وجود میں آیا، تو اس کے وزیر اعظم نے اسرائیل کی پہلی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول میں کہا کہ ایک نوزائیدہ پاکستانی مسلمان ملک کا خاتمہ یہ ہماری خارجہ پالیسی کی بنیاد ہوگا. پاکستان کے بارے میں اسرائیل کا خارجہ پالیسی کا وہ تصور کہ ہماری خارجہ پالیسی کی بنیاد پاکستان کا خاتمہ ہے، اور پاکستان کی بنیاد اس خارجہ پالیسی کی بنیاد پر کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے. پھر پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ کون سا قائد اعظم کا پاکستان آپ تشکیل دے رہے ہیں؟ نیا پاکستان کس کا پاکستان؟ تم نے کیوں پاکستان کے تصورات کو تبدیل کیا ہے؟ آج قوم آپ سے پوچھنا چاہتی ہے، تم ان حقائق کو عوام کے سامنے کیوں نہیں لا رہے؟ تم نے پاکستان کی بنیاد کن باتوں پہ رکھی ہے؟ آج آپ کا اجتماع مبارک اجتماع، آپ کا یہ عوامی سیلاب یہ اعلان کر رہا ہے کہ کوئی مائی کا لال آنے والے مستقبل میں پاکستان کی سرزمین پر ناموس رسالت کو نہیں چھیڑ سکے گا. آج آپ کا یہ عظیم الشان اجتماع اور یہ عوامی سمندر اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ آنے والے مستقبل میں کوئی پاکستان کے آئین کے عقیدے ختم نبوت کو نہیں چھیڑ سکے گا. کہتے ہیں یہ مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں. مذہبی کارڈ اگر آئین کا مسئلہ ہے اور آئین اس کا ذکر کرتا ہے، آئین اس کا تحفظ کرتا ہے، میں آئین کی بات کرتا ہوں. تم کون ہوتے ہو مجھے پاکستانی آئین کے تحت تحفظ دیے ہوئے اسلامی دفعات کو تحفظ دینے کے لیے بات کرنے پہ؟ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے؟
آپ کون ہوتے ہو مغرب کو خوش کرنے والے، مغرب کی چاپلوسیاں کرنے والے، مغرب سے وظیفہ خوری کے لیے پاکستان میں آپ کہتے ہیں کہ مذہب کی بات ہو. میں کہتا ہوں پاکستان اور مذہب اسلام کو جدا نہیں کیا جا سکتا. اسلام ہے تو پاکستان ہے اور پاکستان ہے تو اسلام ہے. نعرہ تکبیر! اسلام! میرے محترم دوستوں، آج نوجوانوں کا مستقبل تاریک ہے. کہا جاتا ہے کہ ہم تو کرپشن کے خلاف لڑ رہے ہیں. نواز شریف کرپٹ ہے، زرداری کرپٹ ہے، ہم تو چوروں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. آئیں چند روز پہلے ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ پڑھ لیں. کہتا ہے پرانی کرپشن کا خاتمہ تو دور کی بات، 1 سال کے اندر 2 سے 3% کرپشن میں اور اضافہ ہو گیا ہے. تم نے کرپشن میں اضافہ کیا، تم تو چوروں کے چور ہو. اور میں کیا نام دوں تمہیں؟ مولانا فضل الرحمان جلسہ عام سے دھواں دھار خطاب کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ عوامی سیلاب اعلان کر رہا ہے کہ آنے والے مستقبل میں کوئی آئین پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا. ہم آئین پاکستان کی بحالی کی بات کر رہے ہیں اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ 1940 میں جو قرارداد منظور کی گئی تھی جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ فلسطین میں یہودیوں کے تسلط کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اس کی بات کی جائے. سلائی مشین سے ارب پتی بننے والی باجیاں، ان کا ذرا حساب لے لو. دوسروں کو آئینہ دکھانے والوں، ذرا اپنی شکل آئینے میں دیکھ لو. آج جو اتنا بڑا عظیم اجتماع اور پورے ملک سے آنے والا آزادی مارچ، آج پاکستان کی میڈیا پر پابندی ہے کہ دنیا کو پاکستان کے عوام کی ان جذبات سے آگاہ کر سکے. آج میڈیا پر پابندی ہے. میں میڈیا کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں اپیل کرتا ہوں میڈیا مالکان سے، میڈیا اینکر سے، میڈیا پرسن سے، کھل کر آزادی مارچ کا حصہ بنے اور حکومت کے ان فیصلوں کے خلاف بغاوت کر دیں. نعرہ تکبیر! ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے، ہم تم سے لیں گے، ہم تم سے لیں گے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، میڈیا سے پابندی فوراً اٹھا لو. اگر نہیں اٹھاؤ گے تو پھر ہم بھی کسی پابندی کے پابند نہیں ہوں گے. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. یہ ہماری پرامن صلاحیتوں کا اظہار ہے. ہم پرامن لوگ ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ امن کے دائرے میں رہیں، ورنہ اسلام آباد کے اندر پاکستان کے عوام کا یہ سمندر اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان آزادی مارچ کے جلسے سے خطاب کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ پابندیاں اٹھا لی جائیں ورنہ ہم بھی کسی پابندیوں کے پابند نہیں ہوں گے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم پاکستان کی غلام معیشت کو تسلیم نہیں کرتے. ورلڈ اکنامک فورم کی گزشتہ دنوں جاری ہونے والی رپورٹ کو پڑھ لیجئے. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے، لیکن اس رپورٹ میں یہ لکھا گیا کہ کرپشن میں 2 سے 3% مزید اضافہ ہو چکا ہے. میرے محترم دوستو، عوام کا فیصلہ آ چکا ہے. اب اس حکومت کو جانا ہی جانا ہے. لیکن میں اداروں کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. ہماری چچی تلی پالیسی ہے کہ ہم اداروں کے ساتھ تصادم نہیں چاہتے.
हम पाकिस्तान के इदारों का इस्तेहकाम चाहते हैं, हम इदारों को ताकतवर देखना चाहते हैं, लेकिन हम इदारों को गैर जानिबदार भी देखना चाहते हैं। अगर हम महसूस करें कि इस नाजायज हुकूमत की मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद में जलसे से खिताब कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि हम इदारों को ताकतवर और गैर जानिबदार देखना चाहते हैं। इदारों के साथ हम नहीं चाहते कि किसी किस्म का तसादुम हो, ये हमारी पॉलिसी है और अब हुकूमत को जाना होगा। और इमरान खान के बारे में भी उन्होंने कहा कि उनको इस्तीफ़ा देना होगा। फजल रहमान ये समझते हैं कि अवाम का फैसला आ चुका है, जो लोग उनके साथ हैं वो यही चाहते हैं कि अब तब्दीली हो, जो धांधली हुई थी 25 जुलाई 2018 को। फजल रहमान ने यह भी कहा कि हम पुरअमन लोग हैं और हम नहीं चाहते कि किसी किस्म की हुल्लड़बाजी हो, और मीडिया से पाबंदी उठाने का भी उन्होंने मुतालबा किया, क्योंकि वो ये समझते हैं कि मीडिया पर पाबंदी है। और कहना है फजल रहमान का, मीडिया से अगर पाबंदी ना उठाई गई तो हम भी किसी की पाबंद नहीं रहेंगे। मीडिया से फौरी पाबंदी उठाई जाए ताकि हमारी कवरेज की जाए। तो हुकूमत की पुश पर उन्होंने कहा कि अगर कोई इदारा है तो फिर हमें राय देने से ना रोका जाए। मेरे दोस्तों, आज मेरा उस्ताद सड़कों पर घसीटा जा रहा है। मेमारान कौम को इस्लामाबाद की सड़कों पर घसीटा जा रहा है। खवातीन उस्तानियों को चेहरों पर थप्पड़ मारे जा रहे हैं। सड़कों पर उनकी तजलील की जा रही है, थानों में उनकी तजलील की जा रही है। जो कौम को संवारने वाले लोग हैं, जो इल्म की जीनत से संवारते हैं, आज वो उसी की सजा पाकिस्तान में पा रहे हैं। आज पेशावर का वो डॉक्टर जो लोगों के जख्म सीता है, उसकी मरहम पट्टी करता है, आज खुद डॉक्टरों के जख्म से खून रिस रहा है और सड़क को रंगीन कर रहा है। अस्पतालों में पड़ा है, जहां लोग उनसे इलाज लेने के लिए जाते हैं, वहां खुद वो जेर इलाज है। क्या ये मुल्क इसलिए बना था कि हमारा डॉक्टर वो भी गैर महफूज हो, हमारा उस्ताद भी गैर महफूज हो? आज वकील भी रो रहा है, वो भी मैदानों में है। आज मीडिया का कारकुन भी रो रहा है। कौन सा तबका है जो इस वक्त कर्ज में मुब्तला नहीं? इस कर्ज से अगर कौम को निकालना है तो 2 दिन की मोहलत है आपके पास। आप इस्तीफा दे दें, वरना फिर अगले दिन हमने इससे आगे फैसले करने हैं। कोई कमिटमेंट नहीं है किसी के साथ। हम जिस अमन के साथ आए हैं, हमारे इस अमन का एहतराम किया जाए, कौम के अमन का एहतराम किया जाए, सियासी जमातों के अमन का एहतराम किया जाए। हम मजीद सब्र तहम्मुल का मुजाहरा नहीं कर सकेंगे। मैं बताना चाहता हूं, तमाम सियासी जमातें बात सुनो, जरा सबर दो। मैंने सुन लिया आपकी बात। आप डीचो की बात कर रहे हैं, मुझे सुन लीजिए। और सिर्फ मैंने नहीं, बिलावल भुट्टो ने भी सुन लिया है, महमूद खान ने भी सुन लिया है, मेरे तमाम हसन इकबाल साहब भी सुन रहे हैं, और ख्वाजा आसिफ भी है, और ओवैस नूरानी भी सुन रहा है। आप डी चौक की बात कर रहे हैं, हम सब ने नोट कर लिया है। और नवाज शरीफ ने भी सुन लिया ये बात, आसिफ अली जरदारी ने भी सुन लिया ये बात। हम जिनको सुनाना चाहते हैं वो भी सुन लें।
مولانا فضل الرحمان اور ان کے ساتھ اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے قائدین اسلام آباد میں ہی موجود ہیں اور اس وقت اس دھرنے سے اس اجتماع سے فضل الرحمان خطاب کر رہے ہیں، جن کا یہ کہنا ہے کہ سیاسی رہنماؤں اور عوام نے سن لیا ہے آج کہ 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غار میں پناہ لی تھی، تو 3 دن کی مہلت جو ہے اس کا سنت سے بھی ایک نسبت ہے۔ تو میرے محترم دوستو، میں اپنے تمام اکابرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب بلاول بھٹو صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اسفندیار ولی خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ڈاکٹر عبد المالک کا شکریہ ادا کرتا ہوں، محمود خان اچکزئی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آفتاب خان شیرپاؤ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اویس نورانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام اکابرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مسلم لیگ کے رہنما یہاں بیٹھے ہیں، میں میاں نواز شریف صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، شہباز شریف صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، اور ساجد میر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، آصف علی زرداری صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ ہماری سیاسی قیادت جو جیلوں میں ہے اور جو بیمار ہے، اللہ رب العزت ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اب آپ مجھے بتائیں، میری گفتگو کی یہ تو میں نے باتیں کی ہیں، اب آپ سے پوچھتا ہوں، استعفیٰ مانگتے ہو یا نہیں؟ استعفے سے کم پہ راضی ہو سکتے ہو؟ اگر استعفے سے کم پہ راضی ہو سکتے ہو مجھے بتا دو۔ موبائل کی لائٹیں جلائیں۔ مولانا فضل الرحمان جنہوں نے مطالبہ کیا ہے وزیر اعظم عمران خان کے استعفے کا، ساتھ ساتھ انہوں نے اس اجتماع کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا، ان کی ہاں میں ہاں ملائی ان لوگوں نے جو یہاں پر موجود ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ فضل الرحمان نے 2 روز کی مہلت دی ہے۔ ان کا یہ سمجھنا ہے یا کہنا ہے کہ اگر 2 دن تک استعفیٰ نہیں دیتے تو اس کے بعد اگلا عمل طے کریں گے۔ اور اساتذہ کے مطالبات ہوں، تاجروں کے مطالبات ہوں یا ڈاکٹرز کے مطالبات ہوں، حکومت اپنے فیصلے واپس لے اور ہمارے ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، چاہے اساتذہ ہیں، چاہے تاجر ہے، چاہے دکاندار ہے، چاہے زمیندار ہے، ان سب کے مطالبات کو تسلیم کیا جائے۔ میرے محترم دوستو، آخر میں میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جو ہمارا ٹرین حادثہ ہوا ہے جس میں 70-75 ہمارے تبلیغی جماعت کے مسافر شہید ہوئے ہیں، بہت سارے زخمی ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مریضوں کو اللہ صحت عطا فرمائے، لیکن ایک مطالبے کے ساتھ کہ اس بات کی اعلیٰ سطحی تحقیقات ہونی چاہیے اور عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ حادثہ ہے یا دہشت گردی کا واقعہ ہے۔ اور ریلوے نے کیا کمزوری دکھائی کہ اتنے بڑے نقصانات ہو گئے، پوچھا جائے ریلوے سے کہ ریلوے نے ایسی کوتاہی کیوں کی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ایک تو نہیں ہے، کئی ہیں، ایک نہیں ہے، کئی سکینڈل آئیں گے سامنے، اور باقیوں پر تو الزام لگتے تھے نا، یہاں تو پوری پارٹی پر الزام ہے کہ تم نے فارن فنڈنگ کھائی ہے، کیس عدالت میں ہے، باقی تو ایک آدمی تم چور ہو، یہاں تو سارا ٹبر چور ہے، سارا ٹبر چور ہے، تو ٹبر غلط
मौलाना फजलुर रहमान जो कि धरने से खिताब कर रहे हैं और उन्होंने जो कल ट्रेन हादसा हुआ तेज़गाम को तो उस पर इज़हार अफसोस भी किया, जख्मियों के लिए दुआ की, जल्द से हिजाबी के लिए और साथ साथ जाँ बहक होने के सारे सवाब के लिए दुआ की गई। आप इस मैदान में इस्तिकामत के साथ रहें, कोई साथी नहीं हिलेगा, इस्तिकामत के साथ इस मैदान में जमे रहना है और 2 दिन के अंदर इनसे इस्तीफा लेना है और अगर नहीं दिया तो फिर हमने यहां मिलकर एक फैसला करना है। अब फैसला आपने करना है, हमने नहीं करना है। आप अवाम हैं, वोट आपकी अमानत है, वोट आपकी मिल्कियत है, आपकी अमानत पर डाका डाला गया है, लिहाजा अपने वोट के बारे में अब फैसले आपने करने हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज हम इस वक्त तमाम सियासी रहबरान के साथ राब्ते में हैं, रहबर कमेटी भी मौजूद है, लम्हा बलम्हा सूरत हाल पर हमारी नजर है, मुशावरत के साथ तजावीज़ तय की जाएंगी और आपके सामने पेश की जाएंगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर आज़म को 2 रोज़ की मोहलत दी है मौलाना फजलुर रहमान ने और मुत्तहिदा अपोजिशन की इन जमातों ने जो यहाँ पर इस्लामाबाद मौजूद है और उनका ये कहना है 2 रोज़ में इस्तीफ़ा दे दें, हुकूमत मुस्ताफ़ी ना हुई तो फिर मिलकर फैसला करना है। हुकूमत के मुस्ताफ़ी होने के साथ उन्होंने कहा कि इस्तकामत के साथ मैदान में जमे रहना है हमने और हम डट के यहाँ पर खड़े रहेंगे और आवाम की अमानत पर डाका डाला गया, फजलुर रहमान ये समझते हैं। इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित पीरज़ादा साहब,